السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں آپ سب کی پیاری رائٹر ایمن خان، اور آج گپ شپ ود ایمن خان میں ہمارے ساتھ ہیں آپ سب کی پیاری رائٹر رافیہ عزیز۔ تو آئیے سب مل کر رافیہ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم رافیہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے، میں بھی بالکل ٹھیک۔ اور بتائیں گھر میں سب کیسے؟ الحمدللہ گھر میں سب ٹھیک ہیں۔ اچھا یہ بتائیں رافیہ کہ آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم لوگ 4 بہن بھائی ہیں مجھے ملا کے، اور 2 بہنیں 2 بھائی، میں دوسرے نمبر پر ہوں۔ کیا پڑھا رافیہ آپ نے؟ کس چیز میں بیچلرز کیا آپ نے؟ یہ تو مجھے پتا آپ نے بیچلرز کیا، لیکن کس سبجیکٹ میں بیچلرز کیا یہ ذرا ہمارے ریڈرز کو بتائیے، آپ کے ریڈرز اسپیشلی جاننا چاہ رہے ہیں۔ اچھا جی، تو میں نے بیچلرز کیا ہے کامرس میں، اور بی کام آئی ٹی میں میں نے اپنی بیچلرز کمپلیٹ کی۔ اچھا رافیہ، آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ میرے بابا کا جو ہے گارمنٹس کا بزنس ہے، اور بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں نا وہ ہے، اور بابا کا بزنس میرا موسٹ فیوریٹ جو ہے نا وہ ہے کہ میں کہتی ہوں اس میں چھوٹی ہو جاؤں دوبارہ اور میں وہ سارے کپڑے پہنوں، اتنے کیوٹ کپڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو یہ تو آپ نے قسم سے میرے دل کی بات چھین لی، مطلب مجھے بھی چھوٹے بچوں کے کپڑے اتنے پسند ہیں نا، ان کے چھوٹے چھوٹے جوتے موزے، تو بڑا مزہ آتا ہے دیکھ کر۔ اچھا اب اگلے کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال جو ہے نا وہ ہمارے ریڈرز کا سمجھ لیں موسٹ فیوریٹ کویسچنز ہے۔ ہر بندہ ہر وقت کیوریوسٹی میں رہتا ہے اس کویسچن کی۔ میں تو جانتی ہوں کہ رافیہ سنگل ہے، لیکن رافیہ آپ نے کیا سوچا اپنی شادی سے متعلق؟ جیسے ہر لڑکی کا ایک خواب ہوتا ہے دلہن بننا، کیا آپ کی بھی عام لڑکیوں کی طرح خواہش ہے کہ آپ دلہن بنے، یا کبھی کسی برائڈل ڈریس کو دیکھ کے ایسا لگا ہے کہ آپ اس میں اپنے آپ کو آپ نے امیجن کیا ہو؟ بالکل ٹھیک بات کی ہے ایمن، ریڈرز کو بہت ہوتا ہے کہ آپ بتائیں آپ انگیجڈ ہیں یا نہیں ہیں، آپ بتائیں پلیز۔ تو جی میں بالکل سنگل ہوں، اور امیجنیشن کی جہاں تک بات ہے تو میں نے کبھی بھی، مطلب میں سچ کہوں گی، میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو برائڈل ڈریس میں امیجن نہیں کیا۔ میں نے کبھی امیجن نہیں کیا کہ میری شادی ہوگی یا میں یہ کروں گی میں وہ کروں گی، مطلب مجھے کبھی شوق ہی نہیں رہا کہ میں مطلب یہ سب کچھ سوچوں بھی صحیح۔ بہت میری فرینڈ مطلب تھی اس بارے میں سوچتی تھی، باتیں کرتی، تو میں کہتی تھی یار نہیں شادی کیا بھائی کیا نہیں۔ تو میں نے اپنے آپ کو جب امیجن کرتی تھی نا پہلے، تو میں اپنے آپ کو آرمی یونیفارم میں امیجن کرتی تھی کہ نہیں مجھے کوئی بھی مطلب یونیفارم پہننا تھا مجھے۔ تو میں نے کبھی اپنے آپ کو برائڈل ڈریس میں کبھی امیجن نہیں کیا، ہاں لیکن یونیفارم میں نے امیجن کیا میں اپنے آپ کو بہت دفعہ پہلے، مطلب اگر بات کی جائے پہلے کی۔ ابھی بھی مطلب ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں سوچوں کہ ہاں میں کون سا انسان امیجن نہیں کرتا، یقین جانیں میں نے بھی خود کو کبھی امیجن نہیں کیا تھا، ایون شادی کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن دیکھ لیں گھر والوں نے زبردستی صرف جوڑا بنا کے رخصت کر دیا۔ اینی ویز اچھا کیا ایسی کوئی کتاب تھی جس نے آپ کو رلا دیا ہو؟ اگر ہاں تو ایسی کون سی کتاب تھی؟ یہاں کوئی ایک کتاب نہیں کہوں گی، میں بہت زیادہ روتی ہوں، ہاں مطلب مجھے ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہو یا بڑی سی بڑی بات بھی ہو، مجھے بہت جلدی رونا آ جاتا ہے، اور کتابوں نے تو مجھے جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ دل سے بھی رلایا ہوا ہے، ایسا بھی ہوا ہے۔ اور بہت سے ایسے میں نے پڑھے ہیں ناولز بھی کہ یقین مانے مجھے ایسا ہوتا تھا کہ میں اتنا روتی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یار کیا ہو گیا رافیہ، تم کیا کر رہی ہو، مطلب اتنا کیا ہو گیا تمہیں۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا، مطلب آپ سوچ سکتی بھی نہیں، اور میرے ریڈرز بھی کہیں گے کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا کہ میں نے اپنی فرینڈ کا ہی ناول پڑھا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ تو نئے ہم آپ کو پتہ ہے ناولز پڑھنا شروع کیے تھے، تو وہاں پہ مطلب ان کا ناول چل رہا تھا، اور اس ناول کے دوران ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنی آخری قسط دینی تھی، اور وہ ناول ریئل سٹوری سے بھی تھا، مطلب ریئل سٹوری تھی وہ۔ تو میں وہ پڑھ رہی تھی، اور اس کی آخری قسط کو آئے ہوئے بھی تقریباً کافی ٹائم ہو گیا تھا، مہینہ ہونے والا تھا۔ تو اس دوران میں اتنے مطلب آپ سوچے نا میں اتنا روئی تھی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو پڑھ کے کہ میری آنکھیں سوج گئی تھی، اور مجھے بخار ہو گیا تھا، مطلب مجھے پورا ایک دن بخار ہو گیا تھا۔ میری مما کہتی تھی کہ کیا ہو گیا تمہیں، لیکن میں کسی کو بتا سکتی بھی نہیں تھی کہ ہوا کیا ہے، مطلب صرف ایک کتاب نے مجھے اتنا رلا دیا تھا۔
تو مجھے محبت بہت رلا دیتی ہے کہ یار نہیں مطلب بچھڑ جانا، جدائی، مجھے ہر ایک چیز بہت بہت رلا دیتی ہے. اور اگر میں ابھی کی بات کروں تو ابھی مجھے میرے ریڈرز کو نہیں پتا ہوگا، میں اپنا ناول لکھ رہی ہوں ایک. یعنی کہ آپ انٹرنلی بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں. ہوتا ہے ایسے کہ انسان کسی چیز کو بہت ڈیپلی فیل کر لیتا ہے اور پھر ظاہر ہے آنسو تو آپ کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا رافعہ، کسی نے پوچھا ہے کہ رافعہ اور ایمن کی دوستی کیسے ہوئی؟ تو آپ بتا دیں خود ہی کہ رافعہ اور ایمن کی دوستی کیسے ہوئی تھی. ضرور میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہماری دوستی کیسے ہوئی تھی. دوستی اتنی حسین دوستی جو ہے، رائٹرز تو ہم مطلب ایک دوسرے کو جانتے ہی تھے. میں ایمن کو جانتی تھی، میں ایمن کی جو ہے پوسٹ دیکھتی تھی، ان کے ناولز تھے، تو بات چیت مطلب ہلکی پھلکی تھی ہماری. لیکن پھر جب ہماری ملاقات ہوئی تو بس لگا ہی نہیں کبھی کہ بھائی ہمارا جو ہے، کہتے ہیں نا کہ جب جو دو روحوں کا ہوتا ہے نا ایک تعلق ہوتا ہے، یا ایک جیسے جو دل ہوتے ہیں، جو دل پیار بانٹنا چاہتے ہوتے ہیں، تو ان کے جو ہے نا تعلق بھی بن جاتے ہیں. تو بس ہمارا تعلق بھی ایسے بن گیا، اور الحمدللہ میں چاہوں گی کہ یہ تعلق کبھی نہ ٹوٹے. ایون میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی رہے، ہم ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہیں، ایسے ہی ہم ایک دوسرے کا سر کھاتے رہیں، اور بس مطلب محبتوں سے بھرپور گفتگو اور محبتوں سے بھرپور جو ہے نا یہ تعلق ہمارا ہمیشہ. اوہو پگلی رلائے گی کیا؟ لیکن واقعی آمین، انشاءاللہ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، ہنستے مسکراتے رہیں گے اور ایسے ہی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہیں گے. اچھا رافعہ، تمہارے خیال میں کیا بہت زیادہ ایگو رائٹر کو ہرٹ کرتی ہے یا پھر اس کی ہیلپ کرتی ہے؟ آمین آمین. اچھا تو سوال میں ورڈ ہے ایگو. تو یار انا جو ہے نا، میں کہتی ہوں انا انسان کو نہ کہیں کا نہیں چھوڑتی، کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی ہے. اور ایگو نئی ورڈ یوز کرنا چاہوں گی، میں کہوں گی کہ ایک لمٹ، ٹھیک ہے، آپ ایک لمٹ رکھ لیں، آپ اس کو کراس نہ کرنے دیں کسی کو بھی، اور خود بھی نہ کریں. تو لیکن آج کل جیسے آپ کے سوال کی طرف دوبارہ آؤں گی، ایگو جو ہے نا میں یہ کہوں گی کہ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم جو کچھ ہیں، رائٹرز جو کچھ ہوتے ہیں نا، وہ ریڈرز کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر ان کا پیار، ان کی حوصلہ افزائی نہ ہو، وہ ہمیں پڑھیں گے نہیں نا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں یار. تو میں یہ کہوں گی ایگو نہیں ہونی چاہیے. مطلب اگر آپ کے مطابق تھوڑی ہو زیادہ ہو، تو میں یہی کہوں گی کہ اگر ہے بھی تو اس کو نارمل رکھیں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کہ آپ کا رویہ اتنا سخت نہ ہو جائے. آپ کے ٹھیک ہے رویہ آپ سخت رکھیں، وہ آپ کے اپنے اوپر ہے، لیکن الفاظ، میں یہ کہوں گی الفاظ آپ کے ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ دوسرے کو لگے کہ بھائی سوال کرے غلطی کر لی. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ دوسرے کو سوال کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کے جو ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ سوال جو آپ سے کیا جا رہا ہے وہ آپ کے جو ہے کمفرٹ زون سے ہٹ کر ہے، یا نہیں ہے، آپ کی جو ہے لمٹ کراس ہو رہی ہے، تو آپ اس کو جواب نہ دیں، اگنور کر دیں. لیکن میں یہ کہوں گی کوئی ایسا جواب نہ دیں جس سے جو ہے سامنے والے کے دل آزاری ہو. تو ٹھیک ہے نا، اس طرح بس میں یہی کہوں گی کہ تھوڑا سا جو ہے نا عاجزی لے کے آنی ہے. عاجزی آئے گی تو آپ کامیابی کو جو ہے نا بلندیاں چھوئیں گے آپ. بالکل، بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے. بالکل ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے بینگ اے رائٹر کہ ہم اپنے مزاج کے اندر تھوڑا سا جو ہے جھکاؤ لے کر آئیں اور ریڈرز کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کریں. اچھا، آپ کے خیال میں کیا وہ انسان رائٹر بن سکتا ہے جو فیلنگز کو، ایموشنز کو صحیح طرح سے فیل نہ کر سکتا ہو، اسٹرانگلی فیل ہی نہ کر سکتا ہو؟ کیا ایسا انسان رائٹر ہو سکتا ہے؟ میری ذاتی رائے یہی ہوگی کہ ایک رائٹر جو ہے نا وہ اس کے اندر فیلنگز ہونی چاہیے، تبھی تو وہ لکھ پائے گا احساس کو، پیار کو، محبت کو، نفرت کو، سب کو. ہر ایک دیکھیں نا جذبے ہیں، تو اس جذبوں سے جب وہ آشنا ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے قلم بند کرے گا؟ اور اگر وہ قلم بند مطلب اپنے قلم سے کچھ ایسا لکھے گا جس میں سخت ہو گئی یا کوئی فیلنگز نہیں ہوں گی، تو وہ اس کے پڑھنے والوں کو، وہ کیونکہ دیکھیں پڑھنے والا سیکھتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی ہم کچھ نہیں سیکھتے، ہم تو بس جو ہے نا بس ایسے ہی پڑھتے ہیں اپنے شوق کے لیے اور ٹائم پاس کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہوتا ہے. زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا الفاظ، کوئی نہ کوئی جو ہے تحریر آپ کو جو ہے وہ یاد آتی ہے، وہ آپ کے دماغ میں کلک کرتی ہے. کیونکہ جو آپ
پڑھیں گے، جو آپ سنیں گے، وہ کبھی نہ کبھی وہ سامنے آئے گی. تو اگر آپ ایک رائٹر جب ایسا لکھے گا جس کے اندر کوئی جذبات نہیں ہوں گے، یا وہ جذبات کو صحیح سے ڈیفائن نہیں کرے گا، وہ بتائے گا نہیں ایک جذبے کو، تو پھر وہ پڑھنے والے پہ بھی تو غلط اثر پڑ جائے گا نا. وہ بھی شاید ایسے ہی سمجھ لے یا ایسے ہی کچھ کر لے کہ اگلے کو ایسے ٹریٹ کر لے. تو میں یہ کہوں گی کہ ایک رائٹر کو جو ہے نا ہونے چاہیے، مطلب وہ فیلنگس کو، کہتے ہیں رائٹر کو اپنی ساری جو ہوتے ہیں سینسز وہ کھول کے رکھنے چاہیے، مطلب کہ اس کی جو ہے سوچنے کی صلاحیت، اس کے ہر چیز اس کو غور کرنا چاہیے. ہر ایک اگلے بندے کا مطلب کیا، کیسے وہ کر رہا ہے، کیسے اس کا مطلب، کیسے اس کا بات چیت کا انداز ہے، کیسے وہ فیل کرتا ہے، اس کی کیا ذہنی جو ہے اس کی سوچ ہوگی، وہ خود امیجن کرے، دیکھے کہ کیا اگلے کا جو ہے ہوگا. تو جب تک وہ فیل نہیں کرے گا تو میں یہی کہوں گی کہ فیلنگز اور ایموشنز کے بغیر رائٹر نہیں ہوتا. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. رائٹر وہی ہوتا ہے جو اپنے دماغ سے پورا حاضر ہو اور وہ اپنا پورے آنکھیں کھول کے اور دماغ کھول کے دل کھول کے لکھے. بالکل رائٹر وہی ہوتا ہے. اچھا رافعہ، آپ کی اپنی اماں کے ساتھ کیسی بانڈنگ ہے، کیسا ریلیشن شپ ہے آپ کا اپنی مدر کے ساتھ؟ ذرا پلیز ریڈرز کے ساتھ شیئر کریں آپ کی اپنی اماں کے ساتھ بانڈنگ. یہاں آپ نے ایمن بڑا مشکل سوال کر لیا مجھ سے کہ میری اماں کے ساتھ کیسا تعلق ہے، ہماری کیسی بانڈنگ ہے. میں نے کبھی اس سے پہلے بات نہیں کی ہے، لیکن میں اب کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں نے جو اپنے ارد گرد دیکھا ہے تو اب میں کرنا چاہوں گی یہ بات. تو بات یہ کہ اگر میں بات کروں آج سے 3 سال پہلے کی، تو میری مما کے ساتھ بانڈنگ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. میں شروع سے ایک ایسا بچہ تھی جو بہت کہتے ہیں نا چپ رہنا اپنے آپ میں، اور بس ایک روٹین سے لائف چل رہی ہے، اس لائف میں بس چلتے رہنا ہے، زندگی بس ایسے بھگانی ہے بس. تو لیکن 3 سال پہلے سے ایسا ہوا کہ مجھے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میری مما ہے مطلب، کیونکہ جب میں نے دیکھا، ایک بات یہ کہوں گی، میں سب کو کہوں گی اپنے سننے والوں کو، کہ کوئی بھی والدین سے بڑھ کر نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، کوئی نہیں ہوتا. ماں باپ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں، اور خاص کر ماں سے بڑھ کے. باپ سے ہم مطلب بابا کے ساتھ ہم اتنا نہیں کھل سکتے، اتنی باتیں نہیں کر سکتے، لیکن ایک بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ جو ہے نا، مطلب ان کی بانڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے. اور میری مما کے ساتھ 3 سال پہلے جو ہے نا بانڈنگ اسٹرانگ ہوئی تھی. ایسے یہ کہ میں نے قدم بڑھائے تھے، کیونکہ ہمیں قدم بڑھانا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری مائیں بہت سخت ہیں، وہ ہمیں ڈانٹتی ہیں، وہ ہم پہ روک ٹوک کرتی ہیں، ہم پہ پابندیاں لگاتی ہیں، ہمیں یہ کرتی ہیں، ہم یہ مطلب ہمیں باتیں سناتی ہیں، تم یہ نہیں کرتی. کوئی بات نہیں، وہ ہمیں سکھا رہی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک سخت ٹائم دیکھا ہوتا ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں، ہر ماں نے، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی موقع پہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ٹف ٹائم دیکھا ہوتا ہے. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو نا ایک مان ہوتا ہے. میری بات یاد رکھیں، ماؤں کو بیٹیوں پہ مان ہوتا ہے. ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی وہ تو اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھ سے نہیں کرتی، لیکن مائیں بیٹیوں سے پیار کرتی ہیں. وہ بس شو نہیں کرتی، ان کو شو کرنا نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ پیار کرتی ہیں. ان کو نا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں، مجھے یہ تھا کہ میں اپنی اماں کی بات کرتی ہوں، تو میں اپنی اماں سے ایسے نہیں تھی اتنی کلوز، میں ان سے بات نہیں کرتی تھی، نہیں اتنا آپ نے رہنے والی. لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، میری فرینڈس بھی نہیں بناتی. اب یقین کریں، میں دوستی سے بھاگتی تھی. میں نے اپنی اسکول لائف میں کبھی کوئی دوست نہیں بنایا. میری BCom میں آ کے دیکھیں، میں تقریباً 19 سال میں تھی تب میں نے اپنی جو ہے دوستیاں بنائی تھی. مطلب دوستیاں میں 2-3 فرینڈس بنا لی، اور ان 2-3 میں سے بھی جو ہے نا بہت کم کے ساتھ میں جو ہوئی تھی، باتیں شاتیں کرتی تھی، یہ وہ. تو اپنی مما کے ساتھ میں جب رہی، ان کو میں نے دیکھا سوچا، میں ان کو سمجھا میں نے. تو مجھے یہ کہا کہ نہیں، میں نے اپنی مما کی طرف قدم بڑھانا ہے. یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، کیونکہ یہ میرا اچھا جانتی ہے. میں یہاں پہ کیونکہ میں نے جب دیکھا نا کہ ہم لوگ روتے ہیں نا ہمارے دکھ پہ، یا کیونکہ ہر دیکھیں زندگی اتار چڑھاؤ ہے، آزمائشیں آتی ہیں. تو جب انسان کسی نہ کسی موقع پہ ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، تو جب وہ جو آپ کو تھامتا ہے نا، اللہ تو تھامتا ہی ہے، لیکن وہ جو آپ کا سہارا بنتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں، تو وہ اس ٹائم والا جو ہے نا، وہ میری مما میری بنی تھی. تو مجھے تب جانا تھا کہ نہیں، یہی میری جو ہے نا پکی دوست ہے. تو میں نے اپنی اماں کی طرف جو ہے قدم بڑھایا، ان سے بات چیت کرتی تھی، ان سے ہر چیز شیئر سختی کرتی ہیں، وہ ابھی بھی کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں. میں ان کی باتوں کو سن لیتی ہوں، کبھی کبھی بولتی ہوں، لیکن میں ان کو سن لیتی ہوں کہ ان کو سننے والا نہیں، ماؤں کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا ہے.
ہمارے جو فادر بھی ہوتے ہیں وہ باہر کے کاموں میں ہوتے ہیں، یہ وہ بھی رات کو آنا، لیکن ماؤں کو سننا شروع کریں. میں اپنے لیڈرس کو کہوں گی ماؤں کو سنیں، بیٹیاں ماؤں کا نا مان ہوتی ہیں، یہی کہوں گی ان کو سنیں، ان کو حوصلہ دیں. وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مائیں دل دکھا دیتی ہیں، ہوتا ہے دل دکھتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ سہ جائیں، کچھ نہیں ہوتا. لیکن تو بس مما کے ساتھ میرا ایسا تعلق اب ایسا ہے کہ میں ان سے ہر چیز شیئر کرتی ہوں، ان کو سب کچھ بتاتی ہوں. یقین جانے مائیں ساری ہی ایسی ہوتی ہے رافعہ. میری اماں شروع سے ہی ایک بات کہتی ہیں کوئی دنیا میں کوئی انسان بھی آپ کا سگا نہیں ہوتا، تمام دنیا آپ کی برائیوں پر، آپ کی خامیوں پر آپ کو آئینہ دکھاتی ہے، لیکن ایک ماں باپ ہوتے ہیں جو آپ کی خامیوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ لوگوں کے سامنے آپ کو ذلیل نہیں کرتے، آپ کے پردے چاک نہیں کرتے، وہ آپ کی جو خامیاں ہوتی ہیں ان کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں اپنی شفقت سے، اپنی محبت سے. تو یہ صرف ماں باپ کرتے ہیں، ایسا اور دوسرا کوئی انسان نہیں کرتا. میں یہ باقی سب کو بھی کہنا چاہوں گی کہ بے شک جتنے بھی گلے شکوے آپ لوگوں کے ماں باپ کے ساتھ، کائنڈلی ان گلے شکووں کو ختم کریں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو اسٹرانگ کریں، کیونکہ اس دنیا میں واحد اور قیمتی رشتہ ماں باپ کا ہے. آپ لوگوں کو سب کچھ مل جاتا ہے اس دنیا میں، سب لوگ مل جاتے ہیں، سب رشتے مل جاتے ہیں. ایک والدین کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو آپ کو نہیں ملتا، چاہے آپ جو مرضی کر لیں. اسی کے ساتھ رافعہ اب ہم اپنے اگلے کوسچن کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا رافعہ، ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی رائٹر کی پہلی بک آتی ہے تو نہ پہلا کتاب کے لیے لکھنا کافی مشکل ہوتا ہے، تو لیکن ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ یار پہلی کتاب ہے. تو رافعہ، آپ نے اپنی پہلی کتاب کی پبلشنگ سے کس طرح سے آپ کے لکھنے کے طریقہ کار کو بدلا؟ کیونکہ اپنا ہاتھ میں، اگر اپنا لکھا ہوا ہاتھ میں پڑھو نا، تو اس میں آپ کو بینگ اے رائٹر ہی بے پناہ نقص نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا سیکھ لے کہ آپ نے نیکسٹ اپنے آپ کو کس طرح سے، اس سے اگلا لیول، نیکسٹ لیول جو ہے، نیکسٹ تحریر، اس کو کس طرح سے امپروو کیا؟ یہ ہمارے ریڈرز اور میں خود بھی یہ بات آپ سے لازمی جاننا چاہوں گی، تو پلیز اس بارے میں کچھ بتائیے. بالکل ایمن، آپ نے بالکل صحیح کہا. ماں باپ جو ہے نا، ان کے علاوہ اور کوئی بھی ہمارا سگا نہیں ہوتا، کوئی بھی مخلص نہیں ہوتا ہم سے. اچھا جی، آپ کا جو سوال ہے بک کے حوالے سے، تو بالکل ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، آپ کو جو ہے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا پہلی کتاب ہے، اور ڈر بھی بہت ہوتا ہے، خوف بھی بہت ہوتا ہے. تو میں نے اپنی کتاب سے یقین مانے بہت کچھ سیکھا ہے. میری رائٹنگ تقریباً یقین مانے بالکل بدلنا ہوتا ہے نا، وہ سیکھا. کیونکہ پہلے جو تھا جلد بازی شاید تھی، کیونکہ انسان تجربات سے سیکھتا ہے نا. تو مجھے بھی یہ تجربہ ہوا، میں نے سیکھا کہ جلد بازی نہیں کرنی ہے. جب تک آپ کا دل مطمئن نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے جو ہے نا صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، صبر کرنا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس الفاظ نہیں آ رہے ہوتے، لیکن ہم جی بس کر دیتے ہیں، سین پورا کر دو، لکھ لو. لیکن نہیں، پھر میں نے اپنی کتاب سے یہ سیکھا کہ نہیں، جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ دیکھیے جب آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس پڑھنے والا جو ہے آپ کو پسند، اس سین کو پسند کرے گا، اس ڈائلاگ کو پسند کرے گا. تو میں نے اپنی کتاب سے یہ سیکھا ہے. میں نے بہت دفعہ پڑھی بھی اپنی کتاب، اور جب میں نے اٹھائی ہے تو مجھے اس میں بہت غلطیاں نظر آئی ہیں، بہت زیادہ غلطیاں نظر آئی ہیں. اور مجھے پھر ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے اب یہ نہیں کرنا. اس میں مجھے یہ ہوا کہ مجھے منظر کشی پہ دھیان دینا ہے اپنا، کہ ارد گرد کا ماحول بتانا بہت ضروری ہوتا ہے. منظر کشی پہ میں نے جو ہے توجہ دی ہے. دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، میں نے اور رائٹرس کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اینڈ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں اتنی زیادہ ہم پرجوش ہوتے ہیں ہم لوگ کہ ہم جلدی کر دیتے ہیں. لیکن وہ جو اینڈنگ ہوتی ہے نا، وہ اسی پر ساری کہانی ہوتی ہے، تو ہم اس پہ جلد بازی کرتے ہیں. تو یہ جلد بازی نہیں کرنی ہے. بات بھی کہتے ہیں نا کہ جلد بازی نہیں کرنی لکھنے میں. ہم سارا جی سب کچھ جو ہے نا اس کو کلوز کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو بہت جلدی جلدی سین لکھ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا ہے، مطمئن ہو کے لکھنا ہے. اور میں نے بس یہ سیکھا کہ جب تک میں خود مطمئن نہیں ہوں گی، میں نے جو ہے نا اپنے سینس کو آگے نہیں بڑھانا ہے، بار بار اس کو دیکھنا ہے، بار بار اس کو توجہ دینی ہے. تو میں نے اپنی کتاب سے یہ سیکھا کہ نہیں، مجھے خود کو جو ہے پہلے مطمئن کرنا ہے، پھر میں نے اپنے الفاظوں کو جو ہے نا آگے لے کے جانا ہے، اس میں اگلی طرف مطلب آگے بڑھنا ہے. تو بس یہی میں کہوں گی کہ توجہ بہت ضروری ہے. پہلے ہم یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے لکھے ہوئے سے سیکھتے ہیں. کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو لوگ
کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم پرفیکٹ ہیں, ٹھیک ہے, ہم میں کوئی خامی نہیں ہے. اگر ہماری کتاب ہم نے ایک لکھی ہے اور وہ کتاب مارکیٹ میں آئی ہے, لوگ اسے خرید رہے ہیں اور اسے پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ہم نے بہت بڑا ایک مارکا سر کیا ہے کہ یار نہیں, لوگ ہمیں پڑھ رہے ہیں, لوگ پسند کر رہے ہیں, لوگ دھڑا دھڑ ہماری کتاب خرید رہے ہیں. جبکہ میں کہتی ہوں کہ آپ کو سیکھنے کا عمل ہر عمر میں جاری رکھنا چاہیے, یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے. اچھا رافیہ, کسی نے پوچھا ہے کہ رافیہ عزیز کو کب لگا کہ ان میں کچھ بدلا ہے, یا کیا فیلنگز تھیں جو انہیں اپنے آپ میں ہٹ کے محسوس ہوئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں لیکن ہم خود کو ہی نہیں پہچان پا رہے ہوتے. تو کیا آپ کی زندگی میں ایسا کوئی لمحہ آیا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو ہی نہ پہچان رہی اور کہہ رہی ہو کہ یار یہ تم نہیں ہو رافیہ, انسان کہتا ہے کہ یار یہ تم نہیں ہو. کچھ فیلنگز اس طرح کی ہوتی ہیں جو انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا ہوتا. تو کیا کبھی اس طرح سے ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو کیا محسوس کیا تھا آپ نے اس ٹائم؟ بالکل ایمن, میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں, لیکن نہ جانے وہ کب جانیں گے کہ انسان تو کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. انسان پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. اس کو تو بنائے ہی غلطیوں کے لیے, غلطیوں کا کہتے ہیں نا پتلا ہے وہ, تو اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اس سے تو پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. اچھا, اور آپ کا سوال جو ہے اس پہ یقین مانیں میں بہت کچھ کہنا چاہوں گی, بہت زیادہ کچھ کہنا چاہوں گی, کہ میرے دل کا سوال بھی نکال کے اس لیے رکھ دیا کہ مجھے کب لگا کہ میں وہ نہیں ہوں, میں رافیہ عزیز نہیں ہوں. تو مجھے آج سے یہ تقریباً آپ سمجھ لیں 1.5 سال پہلے لگا, یا 1 سال پہلے لگا کہ, اور میں نے اپنے آپ سے یہ پوچھا اور کہ یہ میں نہیں ہوں, مطلب میں کیسے ہو سکتی ہوں, یہ نہیں, یہ میں نہیں ہوں. مطلب میری عمر اس ٹائم جو ہے نا, میں 22 سال کی ہوں, اور آپ یقین مانیں جب ایک انسان پلٹتا ہے پورا, چینجنگ اس کے اندر وہ فیل ہوتی ہے. اور میں مطلب جس طرح تھی کہ میں اپنے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کسی سے میری فرینڈ شپ نہیں تھی, نہیں تھے کوئی دوست, میری بات چیت کسی سے نہیں تھی, میں اپنے آپ میں رہنے والی بالکل, ایک کوئی بات مجھ سے کرے. انسٹاگرام نے تو خیر بہت حد تک مجھ میں جو ہے نا کہتے ہیں نا کانفیڈنس لے کے آیا. وہ بہت زیادہ مجھے لگا کہ میں مطلب جو باتیں ہم چپ رہنے والی ایک, وہ انسٹاگرام پہ آگے اسٹوری بات کرتی تھی. تو مطلب قلم نے مجھے جو ہے وہ بولنا تھوڑا سکھا دیا, لکھنا سکھا دیا. بولتے اب بھی میں ذرا ہو رہی ہوتی ہوں کہ کیسے بات کرنی ہے, یہ وہ. تو ہمت کبھی بھی مجھ میں نہیں ہوتی تھی. تو مجھے 1.5 سال پہلے لگا تھا کہ نہیں, یہ وہ رافیہ عزیز نہیں ہے. مطلب آپ سمجھ لیں 19 سال ایک زندگی انسان نے جو ہے کی ہو, اس کی پرسنالٹی کچھ اور ہو, اور 19 سالوں بعد 20 سالوں بعد اس کی پرسنالٹی ایک دم چینج ہو جائے. تو وہ مجھے لگا تھا تقریباً 1.5 سال پہلے. تو میں یہ کہوں کہ 1.5 سال پہلے کی رافیہ بدل گئی تھی اس ٹائم, جو پہلے 19-20 سال وہ گزار چکی تھی. کہ وہ بولتی نہیں تھی کسی سے, وہ جس چیز سے انکاری تھی, وہ جس چیز سے انکار کرتی رہتی تھی کہ نہیں یہ تو میں رافیہ عزیز سے اس سے بہت دور ہے, نہیں رافیہ اس سے بہت دور ہے, میں تو اس سے بہت دور ہوں. وہ 1.5 سال بعد اس کو جو ہے نا, جو دھچکے لگے تھے اس کے بعد وہ پوری بدلی تھی. اچھا, ہوتا ہے انسان کو ایسے نا, کبھی لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے کیا ہو گیا. جیسے مجھے لگتا ہے کبھی کبھی, خاص کر شادی کے بعد, کہ جیسے میں پتہ نہیں میں وہ نہیں ہوں جو میں تھی. پتہ نہیں شاید اس کی کیا وجہ ہے, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی. تو اچھا رافیہ, بڑا مزے کا کوسچن ہے ایک. میں جب یہ کوسچن لکھ رہی تھی, مطلب میں نے سوچا کہ پوچھوں گی تم سے, تو میں ہنسی بھی بہت, لیکن مجھے اس کا جواب سننے کا بھی بڑا انتظار ہے. تو اس سوال کا مجھے سب سے زیادہ انتظار تھا, وہ کوسچن آ گیا. اچھا ایسا ہے رافیہ, اگر آپ کسی مال میں ہوں اور 2 لڑکوں کو اپنے بارے میں بات کرتے سنیں کہ ہم رافیہ عزیز رائٹر آف 2 راہی انجانے کے بہت بڑے فین ہیں, کاش ایک بار ان سے ملنے کا موقع مل جائے, تو کیا آپ انہیں بتائیں گے کہ یو آر دا رافیہ عزیز؟ یہ بہت مزے کا سوال ہے ایمن. اگر میں سن لوں, نہیں میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گی, میں کبھی بھی خود سے جا کے نہیں بتاؤں گی کہ جی میں 2 راہی انجانے کی رائٹر ہوں. نہیں, بالکل بھی نہیں بتاؤں گی. ہاں, لیکن ان کے لیے میں لازمی ایک نوٹ جو ہے بھیجوں گی ان کے لیے, لیکن اپنے آپ کو ان کے سامنے نہیں کروں گی جی میں ہوں رائٹر رافیہ عزیز, نہیں ایسا کبھی نہیں کروں گی. لیکن یار جب اس طرح کا فین موومنٹ ہوتا ہے تو آپ کو اندر سے عجیب سے گدگدی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار اب ہمارے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, دل بھی کر رہا ہوتا ہے ہاں شاید اس ٹائم پر آئے, یار نہیں میں رائٹر ہوں, میں کیوں بتاؤں انہیں جا کے. لیکن خیر
चलो अच्छा हो जाएगा जवाब था तुम्हारा। अच्छा, राइटिंग करियर से कमाए जाने वाले वो बेस्ट पैसे क्या थे और एज अ राइटर आपने कहाँ खर्च किए वो? बिल्कुल सही कह रही हो, दिल में तो होते ही है कि यार हमारी बात हो रही है। अच्छा, एक और बात ये कि जब भी फैन का लफ्ज आता है ना, जब कहते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े फैन हो, तो उसी टाइम ही ऐसे लग सकता है हवा में उड़ रहे। तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोग फैन ना कहा करें, आप लोग मेरे रीडर्स हैं, बड़े प्यारे रीडर्स हैं, लेकिन दिल में खुशी से भी होती है कि यार कितना मतलब अल्लाह ने नवाज दी है। तो लेकिन हाँ, अगर देखो उस टाइम तो समझ ही नहीं आएगा ना कि भाई क्या मैं क्यों, सही बात है, यही कहेंगे मैं क्यों जाके कहूँ, मैं तो राइटर हूँ, मैं क्यों कहूँ कि हाँ भाई मैं हूँ। मैं अपने सारे पैसे जो है ना स्किन केयर में लगा देती हूँ, या मैं कुछ खा लेती हूँ। आइसक्रीम उफ, आइसक्रीम मुझे जब पैसे मिलने ना मैंने कोई ना कोई जो है ना आइसक्रीम मंगवा लेनी है, लेकिन अब मैं थोड़ा जो है ना उसको मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि मेरे आए दिन मेरा गला खराब हो जाता है। लेकिन मैंने अपनी राइटिंग, जो मेरे बुक से पैसे आए थे, मैंने जो मतलब कहते हैं ना अपने कलम से जो मेरे हाथों में पैसे आए थे, तो वो मैंने स्किन केयर पे लगा देती हूँ, या मैं किसी को कुछ दे देती हूँ, या मैं कुछ रूम के लिए खरीद लेती हूँ, मतलब इस तरह लगा देती हूँ अपने पैसे। बहुत अच्छा करती हैं, इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए, ये अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, मुखालिफ जिन्स का किरदार लिखते हुए सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है राफिया? मतलब जब हम अपोजिट जेंडर लिख रहे होते हैं अक्सर औकात अपने नॉवेल्स में, तो आपको सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगती है उसमें लिखने में, उसका करेक्टर लिखने में? मैं किसी अगर लड़की का किरदार लिख रही हूँ तो उसको मैं बिल्कुल सही दिखा रही होंगी ना, क्योंकि मुझे उसका पता है कि नहीं ऐसी लड़कियां ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं, ऐसी, क्योंकि मैं खुद लिख रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप ये सवाल करेंगे ना तो हम, अच्छा हम तो ये होता है कि हम लोग अक्सर राइटर्स जो है लिख लेते हैं, अपनी बात भी करूँगी तो हम इतना दिखाते, जब हम लिखते हैं अपने हीरो को या मेल को किरदार को, तो उसमें यही लिखते हैं कि हमको ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखा देते हैं कि वो ऐसा था, वो ऐसा ऐसा था, ऐसा था, तो रियलिटी से हट जाती हैं। और दूसरा, मैं जब भी मेल किरदार लिख रही होती हूँ, कोई लड़के जो है लिख रही होती हूँ, तो मैं उसको मैं जानना चाह रही होती हूँ, उसको ऑब्जर्व करती हूँ, ड्रामों से जो है देख लेती हूँ, या कोई मैं ऐसा किरदार पढ़ लेती हूँ, या कोई हमारे जो है इर्द गिर्द ऐसे, क्योंकि इर्द गिर्द देखे ना, इर्द गिर्द हमें इर्द गिर्द के लोग होते हैं जो कहानियाँ फिर बनते हैं, कहानियों का हिस्सा बनते हैं हमारे। मैं उस किरदार को फिर जो मिल रहा होता है मेरे उसे, तो किरदार से कोई भी इंसान जब मिल जाता है, थोड़ा बहुत मैं उसकी आदत को देखती हूँ, मैं उसके जो है उसको बोलने का अंदाज, तो ऑब्जर्वेशन को तेज करना पड़ता है ना आपको। वही बात है, वही सवाल आ जाएगा, राइटिंग जो है ना आपके लिए ये होता है, आपको जहन, दिल, आंखें, कान सब खुला रखना है, आपको इर्द गिर्द देखना है, तो फिर ये आपके लिए बहुत मददगार होता है। आप जो है जब, जैसे मैं एक किरदार लिख रही होती, समझे कि कोई रूड लड़का है, तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने इर्द गिर्द देखूँगी और सोचूंगी कि मैंने कहाँ रूड देखा था, उसका अंदाज कैसा था, उसका चलना फिरना कैसा था। मुश्किल होती है क्योंकि हमें तो आइडिया नहीं होता ना, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन से ही आपका जो है किरदार मजबूत होते हैं। जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन तेज़ होगी, जितना आप लोग इर्द गिर्द के माहौल को समझेंगे, देखेंगे, अगले इंसान को जो है वो उसकी उठना बैठना, उसको बोलने का अंदाज, उसका सोचना, तो जो है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और दूसरी बात, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा राफिया, लास्ट में आपके कभी आपने खुद को गूगल किया है? अगर किया है तो अपने बारे में क्या आपने गूगल पे पढ़ा या देख? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपने आप को गूगल किया था, सर्च किया था। और सबसे पहले मैंने नहीं किया था, सबसे पहले ये था कि हम सब बैठे हुए थे, तो मेरी राइटिंग का तो सबको बहुत बाद में पता चला, हाँ काफ़ी टाइम बाद जाके पता चला कि जी मैं राइटर हूँ। तो मेरी कज़न है छोटे, वो ना उन्होंने ना सर्च किया, अपने भाई को कहता है कि हम सब इकट्ठे बैठे थे, कहते कि देखो आप पे गूगल पर भी आ रही हैं, देखो देखो राइटर राफिया अजीज़। तो फिर मैंने कहा अच्छा दिखाओ ज़रा, फिर हम लोगों ने अपने मोबाइल में खोल के मैंने सर्च किया था, तो बड़ी खुशी भी हुई थी कि गूगल जी में पहचान रहे। और खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी कि यार देखो कलम से जो है ना एक पहचान बन रही है, पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसा लिख दूं, फिर उससे अच्छा उससे मोटिवेशन भी मिली थी मुझे। जब मैंने देखा ना अपना नाम गूगल पे, तो फिर मुझे हुआ था कि नहीं यार ये देखो गूगल पे आई हो तो मतलब दुनिया पढ़ेगी भी सही। आप जहाँ जहाँ जा रहे हो, आप कोई भी सर्च करता है उसके पास शो होगा कि जी नोवेल्स के नाम जाएंगे उसके पास, तो कि जी राइटर है ये। तो जो पढ़ने वाले हैं मुझे उनके लिए भी मुझे अच्छा लिखना है, ताकि जो मुझे जाने वो मुझे अच्छे लफ्ज़
بھاگتے جانے, کچھ ایسا مطلب کہ جو میں مطمئن ہوں, اور پڑھنے والا بھی مجھے جو ہے جب وہ میرے پڑھنے کو بند کرے تو وہ کہے کہ واہ, مطلب وہ مجھے پہچانے کہ یہ رافعہ عزیز کا یہ انداز ہے, وہ ایسی لکھتی ہے, وہ ایسا کام کرتی ہے. اچھا, تو رافعہ آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا. آپ بتائیے آپ کو کیسا لگا ان کوسچنس کے آنسرس دینے میں, آپ نے کیسا فیل کیا میرے ساتھ انٹرویو جو پوری چین تھی, مزہ آیا آپ کو؟ مجھے بہت بہت اچھا لگا. یہ سوال سب سے ہٹ کر تھے. میں نے اب تک جتنے بھی انٹرویوز دیے ہیں, میں ویسے بھاگتی آتی تھی انٹرویوز, کیونکہ انٹرویوز میں مڑ مڑ کے نا وہی سوال ہوتے تھے, تو میں کہتی تھی کہ نہیں مجھے انٹرویو نہیں دینا. میں نے بہت کم انٹرویوز دیے, لیکن یہ انٹرویو مجھے پتا تھا کہ سب سے الگ ہوگا, کیونکہ ایمن یہ لے رہی ہے تو یہ انٹرویو سب سے الگ ہوگا. تو ویسے ہی وہ یہ سب سے ہٹ کر تھا اور بہت زبردست ہے, کہ مجھے بہت مزہ آیا. مطلب مجھے آپ سے بات کر کے, میں نے کھل کے باتیں کی, انجوائے کیا, موڈ بھی اچھا ہو گیا, اور بہت مزہ آیا. مجھے بہت زیادہ مزہ آیا. بہت بہت شکریہ ایمن, بہت. مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا, اور یقیناً ہمارے ریڈرز کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. انہوں نے آپ کے آئیڈیاز, آپ کے ریویوز, چیزوں کو لے کے آپ کی جسٹیفیکیشن, ہر چیز کو جانا ہوگا. تو آپ کا بہت شکریہ رافعہ. امید ہے آپ لوگوں کو آج کا یہ انٹرویو سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. تو مزید انٹرویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. پلیز سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کریں ویڈیو کو, اور کمنٹ سیکشن میں آگے مزید بتاتے رہیں کہ آپ کو کس رائٹر کا انٹرویو چاہیے. تب تک کے لیے نیکسٹ فرائیڈے کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.